شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے آفتاب سلطان کو قومی احتساب بیورو کا چیئرمین مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ بجلی کے وزیر نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بابا گاندھی کی 12ویں سالانہ انٹرنیشنل فیسٹیول کی 3 روزہ رنگا رنگ تقریبات کل وادی چپورسا میں شروع ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے ٹرینیٹ کے ساحلی علاقے میں خراب موسم کے باعث کشتی ڈوبنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے آفتاب سلطان کی قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کے طور پر تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی دارالحکومت میں منعقدہ وفاقی کابینہ میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں آج سپہر اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آفتاب سلطان کی ساکھ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ نیب کے نئے چیئرمین ملک میں بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے نیب کو غیر جانبدار بنائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف لگائی گئی بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے پنجاب میں شفاف، قابل اعتماد اور پرامن ضمنی انتخابات کے انعقاد پر چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ووٹوں کی خرید و فروخت میں یقین نہیں رکھتی۔ پنجاب اسمبلی میں کل ہونے والے انتخابات کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم اس انتخاب کو قانونی طریقے اور رقم استعمال کیے بغیر جیتنے کے لیے تمام سیاسی طریقے اپنائیں گے۔ بجلی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں گردشی قرضے میں 214 ارب روپے تک کمی آئی ہے۔ آج اسلام آباد میں پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم توانائی کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے کہا کہ صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا ذریعہ معاش متاثر نہ ہو۔ توانائی کے وزیر نے کہا کہ اگلے ماہ ایک جامع سولر پالیسی کا اعلان کیا جا رہا ہے جس کا مقصد درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے لوگوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بھی اعانتی منصوبہ ہے۔ دوسرے وزیر توانائی نے کہا کہ اتحادی حکومت عوام کے معاشی مستقبل کی محافظ ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریکارڈ ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں اور گزشتہ ماہ کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پیٹرولیم اور ڈیزل کے استعمال میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہمارے مؤثر انتظامات کے باعث ہوا جس سے درآمدی بل میں کمی اور روپیہ مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ خزانے اور محاصل کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے حکومت کی جانب سے کاروبار میں آسانی پر خصوصی توجہ کے ذریعے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ٹوٹل پارکو پاکستان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سپروچو سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ٹوٹل پارکو کے سی ای او نے ملک کی اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خزانے کی وزیر مملکت کو ٹیکسوں سے متعلق امور کے بارے میں بتایا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین نے آج ٹانگ کا دورہ کیا اور خیبر پختونخوا میں مونسون سے متعلق واقعات میں متاثرہ لوگوں میں امدادی اشیاء اور چیکس تقسیم کیے۔ امدادی اشیاء میں خوراک کے 500 پیکٹس، 200 خیمے، 200 کچن سیٹس، 200 مچھردانیاں، 500 ہائیجین کٹس، 200 کمبل اور 200 ترپالیں شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کے ہر قانونی وارث کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے گئے۔ این ڈی ایم اے نے اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کو مجموعی طور پر 54 چیکس جاری کیے ہیں۔ بابا گاندھی کی 12ویں سالانہ بین الاقوامی فیسٹیول کے 3 روزہ رنگا رنگ تقریبات کل وادی چپور
ریکارڈ سامنے شروع ہو رہی ہے۔ اس فیسٹیول کا نام مشہور صوفی بزرگ محمد باقر المعروف بابا گاندھی کے نام پر رکھا گیا۔ گلگت بلتستان سے بابا گاندھی کے ہزاروں پیروکار اور مقامی و غیر ملکی سیاح اس فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ انڈونیشیا میں ایک جزیرے کے قریب خراب موسمی صورتحال کے باعث ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی